یا حبیب اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، انسان لٹ چکا تھا، ایمان مٹ چکا تھا، مفلس کی تھی مصیبت، کمزور پٹ رہا تھا، ظلم و ستم کے جھنڈے ہر سمت گل گئے تھے، حیوانیت کے پردے عقلوں پہ پڑ گئے تھے، کفر پر ایک دن مشیت کو جلال آ ہی گیا، اور میرے آقا کی ولادت کا سوال آ ہی گیا، اور صورت تسکین کی نکلی دل سیماب سے، ایک کرن پھوٹی اچانک چرخ پر بہتاب سے، اس کرن نے راہ ایما کو منور کر دیا، پھول تو ہے پھول خاروں کو بلے تر کر دیا۔ برادران اسلام، آپ 2-3 جمعے سے غالباً عید میلاد کے تعلق سے گفتگو سن رہے ہیں، اور عید میلاد آمد مصطفیٰ پیدائش رسول کوئی معمولی بات تو نہیں ہے، جس کے لیے اللہ نے کائنات بنائی ہے، اس کا آنا کوئی معمولی تھوڑی ہوگا، جس کے لیے یہ ساری کائنات سجائی گئی ہے، جس کے لیے زمین کا فرش بچھایا گیا، آسمان کا شامیانہ لگایا گیا، چاند و سورج کے چراغ جلائے گئے، ستاروں سیاروں کے قمقمے لگائے گئے، جن کے لیے زمین کو ہریالی کی چادر عطا کی گئی، جن کے لیے زمین میں ندیوں کو بہایا گیا، سمندر کو بنایا گیا، اس میں موجوں کو اٹھایا گیا، اور پھر یہ رات میں جھلملاتے ہوئے ستارے کوئی ایسی تھوڑی ہیں، یہ آمد مصطفیٰ میلاد مصطفیٰ کے صدقے میں اللہ نے اعلان کر دیا، حدیث قدسی میں بتا دیا کہ لولاک لما خلقت الافلاق، اگر تم نہ بنائے جاتے تو آسمان نہ بنائے جاتے، لولاک لما خلقت الدنیا، اگر تم کو پیدا نہیں کیا جاتا تو دنیا کو نہیں بنایا جاتا، لولاک لما اظہرت الربوبیہ، اگر تم کو نہ بنایا جاتا تو میری ربوبیت کا اظہار ہی نہ کیا جاتا۔ دنیا میں آئے ان سے پہلے اللہ نے اور دوسرے انبیاء بھیجے کہ جنہوں نے آ کے ان کے آنے کا پرچار کیا، جنہوں نے آ کے ان کے آنے کی خبر دی، جنہوں نے آ کے لوگوں کو سمجھایا، بتایا کہ آخر میں ایک حبیب آئے گا، درد مندوں کا طبیب آئے گا، جان عالمین آئیں گے، رحمت للعالمین آئیں گے، اور جب وہ آ جائیں گے تو پھر بات ختم ہو جائے گی، پھر کوئی نبی نہیں آئے گا، ہم تو ان کی خبر دینے کے لیے آئے ہیں، ہم کو تو یہ بتانے آئے ہیں کہ وہ آئیں گے، اور تم میں سے کوئی اگر وہاں تک پہنچ جائے، اور اگر نہ پہنچے تو اپنی نسلوں کو خبر کر دینا، اپنی اولادوں کو تاکید کر کے چلے جانا، جب وہ آ جائیں تو انہی کے ہو جانا، جب وہ آ جائیں انہی کے ہو جانا۔ امت کسی کی بھی ہو، نبی کوئی بھی ہو، کلمہ کسی کا بھی پڑھتے ہو، کامیاب وہی ہوگا، جنتی وہی ہوگا جو محمد کا وفادار بن کے آئے۔ امت کوئی بھی ہو، کلمہ کسی کا بھی پڑھے، رسول کوئی بھی ہو، نبی کوئی بھی ہو، لیکن اللہ کا دیدار اسی کو ہوگا جو محمد کا وفادار ہوگا، دیدار اسی کو ہونا ہے جو محمد کا وفادار بن کے آئے گا۔ نبی کوئی ہو، رسول کوئی ہو، کلمہ کسی کا بھی پڑھتے ہو، امتیں الگ الگ آئی، اپنے ٹائم پہ آئی اور چلی گئی، لیکن اللہ کا دیدار اسی کو ہوگا، نبیوں کی شفاعت انہی کو ملے گی جن کے دل میں محبت رسول ہوگی، جن کے دلوں میں محمد کی محبت ہوگی، انہی کی شفاعت ہوگی۔ اللہ، یہ وعدہ اللہ نے تمام نبیوں سے دیا، یہ باتیں جا کے بتانا، تمہارے امتی ہوں گے، کلمہ تمہارا پڑھیں گے، ایمان تم پہ لائیں گے، مگر ان سے کہنا کہ یہ تم پہ ایمان لانا اس وقت کامیاب ہوگا جب محمد پہ ایمان لے آؤ، ہاں، ورنہ جب تک کامیاب نہیں ہوگا۔ تو میرے عزیزو، وہی باتیں چل رہی تھیں۔ آج میں نے قرآن مقدس کی جو آیت پڑھی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، 6واں پارہ ہے، 7واں رکوع ہے، آیت نمبر 15، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ کی طرف سے تمہاری طرف آ گیا ایک نور اور روشن کتاب، تحقیق یقیناً اللہ کی طرف سے تمہاری طرف ایک نور اور روشن کتاب آ گیا۔ کتاب سے مراد سب جانتے ہیں قرآن مجید ہے، تمام جتنے بھی باطل فرقے ہیں یا اہل حق فرقہ، اہل سنت والجماعت، سب مانتے ہیں کہ کتاب سے مراد قرآن پاک ہے، لیکن نور سے مراد، ہم نور میں بھٹک گئے، یہ جتنے بدعقیدہ ہیں یہ ادھر ادھر چلے گئے، مگر الحمدللہ اللہ کی جو منشا ہے، جو چاہت ہے، جو اس کی آرزو ہے، جو پروردگار چاہتا ہے، اس کا ترجمہ اعلیٰ حضرت نے کر کے دکھایا ہے کہ کتاب سے مراد قرآن پاک ہے، اور آپ فرماتے ہیں نور سے مراد نبی کی ذات ہے، نور سے مراد نبی کی ذات ہے۔ اب نور کا معنی ہوتا ہے نور، پرکاش، لائٹ، اجالا، یہ سب ایک ہی چیزیں ہیں، دیتا ہے، اور ہمارے نبی کا نور ایسا نور ہے جب سے بنا ہے عالموں کو چمکا رہا ہے، معنی یہ ہے چمکانا، روشن کرنا، اجالا کرنا۔ تو ہمارے نبی کا نور جب سے بنا ہے
चमका रहा है, खुद भी चमक रहा है, औरों को भी चमका रहा है, रोशन कर रहा है। उलमाए किराम फरमाते हैं जब तक ये नूर आसमानों में रहा तो इसी से आसमान जगमगाते रहे, इसी नूर से आसमान चमकते रहे। ये नूर आसमानों में रहा तो इसी नूर से आसमान चमके। जब ये नूर हजरत आदम की पेशानी में आया तो इसी नूर से आदम की पेशानी चमकी, इसी नूर से नूह की पेशानी चमकी, इसी नूर से हूद की पेशानी चमकी, इसी नूर से अजीज की पेशानी चमकी, इसी नूर से शुआइब की पेशानी चमकी, इसी नूर से जकरिया की पेशानी चमकी, इसी नूर से यहया की पेशानी चमकी, इसी नूर से इब्राहिम की पेशानी चमकी, इसी नूर से इस्माइल की पेशानी चमकी, इसी नूर से अय्यूब की पेशानी चमकी, इसी नूर से याकूब की पेशानी चमकी, इसी नूर से यूसुफ की पेशानी चमकी, इसी नूर से यूसुफ का हुस्न जमाल चमका, इसी नूर से दाऊद की खिलाफत चमकी, इसी नूर से सुलेमान की बादशाहत चमकी, इसी नूर से मूसा का जलाल चमका, इसी नूर से ईसा का कमाल चमका, इसी नूर से अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी चमकी, इसी नूर से अब्दुल्ला का शबाब चमका। और जब ये नूर आमिना के बदन में आया तो इसी नूर से आमिना का हुस्न जमाल चमका। और जब ये नूर दुनिया में आया, अब इस नूर ने दुनिया को चमकाना शुरू किया। इसी नूर से सिद्दीक की सदाकत चमकी, इसी नूर से उमर की अदालत चमकी, इसी नूर से उस्मान की सखावत चमकी, इसी नूर से अली की शुजाअत चमकी, इसी नूर से इमाम आजम की इमामत चमकी, इसी नूर से गौसे आजम की करामत चमकी, इसी नूर से ख्वाजा की बादशाहत चमकी, इसी नूर से बरेली के आला हजरत की इल्मी लियाकत चमकी, इसी नूर से मुफ्ती आजम का तखवा चमका, इसी नूर से ताजु शरिया का फतवा चमका। ये नूर कल भी चमक रहा था, आज भी चमक रहा है और सुबह कयामत तक चमकाता रहेगा। इसीलिए आला हजरत फरमाते हैं चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, और मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका